السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ ہم لوگ پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور میں دوبارہ سے یاد دہانی کراتا چلوں کہ سنت کا مطلب، جب ہم شرعی اصطلاح میں ٹیکنیکل لینگویج کے اندر سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، ہر فیلڈ کے اندر جو ان کا رول تھا وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ سنت کا مطلب صرف کچھ خاص اداؤں میں ان کو کاپی کرنا نہیں ہے، کھانا پینا، داڑھی رکھنا، کس طریقے سے کپڑے پہنے جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ ایک بہت محدود سی سنت کی اتباع ہو جائے گی۔ سنت کا ایکچوئل مطلب تو یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ میری اتباع کریں، اور اللہ ان سے محبت کریں گے، یعنی اس کے نتیجے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری، جس طریقے سے ان کا رول تھا ہر چیز میں، وہ جنت کے اعمال ہیں۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، گہرائی سے مطالعہ کریں، اور ہمارا جو بھی رول ہے زندگی میں، اس رول میں ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں۔ اور کچھ رول تو ہر ایک کے لیے کامن ہوتے ہیں، ہر بندہ باپ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، ایک معاشرے کا فرد ہوتا ہے، یہ تو سب کامن رولز ہیں، ایک بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی یا ماں وغیرہ۔ تو اس کے اندر ہم سنت کی اتباع کریں۔ ہم نے انہی ایپیسوڈز کے اندر ہم نے بات کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی حیثیت شوہر ہونے کی، کس طریقے سے وہ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، تو یہ سنت ہے۔ ہم نے بات کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیسے باپ تھے، کیسے نانا تھے، کس طریقے سے ان کی ڈیلنگز تھیں اپنی اولاد کے ساتھ، تو یہ سنت ہے۔ ہم نے بات کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی حیثیت معلم ہونے کی، وہ کیسے ٹیچر تھے، کیا ان کے اندر حکمت تھی، وزڈم تھی، کس طریقے سے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کو کیسے انہوں نے سکھایا، تو یہ سنت ہے۔ اور بہت محدود وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس محدود وقت کے اندر ہم صرف کچھ پوائنٹرز دیتے ہیں، اور چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، ڈیٹیل میں مطالعہ کریں، اور پھر ہم جو بھی ہمارے رولز ہیں، جیسے میں نے کہا اپنی زندگی میں ہمارے جو رولز ہیں، ان رولز میں ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رولز میں کیسے ان کی سنت تھی، تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنے رولز کو پلے کریں۔ تو آج ایک بہت اہم موضوع اور ایک بہت اہم رول جو ہر شخص کے پاس بھی ہے عموماً، اور خاص طور پہ بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے، وہ ہے ایک قاضی کا رول، ایک جج کا رول۔ ہم سارے لوگ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ججز ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی ججز ہیں، ڈسپیوٹس ہوتے رہتے ہیں گھروں کے اندر، کبھی خاندان کے دو افراد کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایز اے جج رول پلے کرنا پڑے۔ جو لوگ ٹرائبل سسٹمز کے اندر رہتے ہیں، قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھی کبھی آپ کو ایک معاشرے کے اندر ایز اے جج رول پلے کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو ایک قاضی کے طور پہ، ایک حکم کے طور پہ اپنا رول پلے کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اس پیشے سے منسلک ہیں، جو وکالت کا پیشہ اپناتے ہیں، ان کو لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو
کسی نہ کسی لیول کے اوپر ججز بن جاتے ہیں، وہ ایک چھوٹی عدالت ہو یا بڑی عدالت ہو، تو ان سب کو سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے جب کہ ہم کسی فیصلے کو جج کریں، کسی فیصلے کے اندر کوئی حکم نافذ کریں۔ تو بہت ساری احادیث ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا حکمتم فعدلوا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جج کرو تو عدل کرو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میرے قبیلے کا ہے، میری اس سے جان پہچان ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرو، جب تم ججمنٹ کرو تو عدل کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اللہ کے تہاں جو اجر ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، کہ اس کا ایک ترجمہ کہ جو عدل کرنے والا ہے وہ نور کے ممبر پر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے قیامت کے دن، اور جو رولنگز کے اندر فیئر تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، اور جو بھی وہ کرتے تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ فیملیز میں بھی کبھی ججمنٹس کرنی پڑتی ہیں، تو جو بھی وہ کرتے تھے اپنے خاندان کے اندر، جب وہ کسی بھی جھگڑے کو سالو کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بھی ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا، جس کے بھی رسپانسبل ہوتے تھے، جو بھی ان کی ایک پوزیشن تھی، اگر وہ اس کے اندر عدل انصاف سے کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی آف کورس اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ انہوں نے عدل کیا، نہ صرف کہ نبوت ملنے کے بعد بلکہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائٹل سے مشہور تھے، جن القابات سے مشہور ہو گئے تھے، وہ تھے صادق اور امین، کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے اور امانت دار ہیں، امین ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ کہ جب کعبۃ اللہ کی ایک ریکنسٹرکشن ہوئی تو جو حجر اسود ہے، بلیک سٹون ہے، وہ ایک بہت اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی کہ حجر اسود کو کون کعبۃ اللہ کے اندر دوبارہ سے لگائے، اور 4 بڑے قبائل تھے اور ان کے سرداران سارے چاہتے تھے کہ ہم حجر اسود کو لگائیں، تو یہ اعزاز، یہ اکرام یہ ہمارے حصے میں آئے۔ اب ان کو فیصلہ کرنا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے اس ڈیسیژن پہ پہنچے، تو ابھی وہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نبوت نہیں ملی تھی وہ حرم شریف میں داخل ہوئے، تو جیسے ہی اندر آئے، آلدو اس وقت ابھی نوجوان تھے اور یہ لوگ بڑی عمر کے تھے، یہ لوگ بڑے اپنے قبیلے کے بڑے حکیم لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی آلدو نوجوانی میں تھی، لیکن ان کو دیکھتے ہی کہا کہ او صادق امین آ گئے، ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جسٹ تھے، کتنا عدل کرنے والے تھے، کتنا انصاف کرنے والے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فیصلہ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کریں کہ ایک چادر پر یہ حجر اسود رکھیں اور آپ چاروں سرداران جو ہیں وہ ایک ایک کونا پکڑ لیں، آپ سب کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی، آپ سب اس کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں گے، اور آپ اس کو لے کر وہاں پہ چلیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو لگا دیتا ہوں وہاں پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کیا تھاٹ پروسیس تھی، کیا وزڈم تھی، کیا حکمت تھی، کیا ججمنٹ تھی۔ یہ ہے ججمنٹ، اور سارے اس پہ راضی ہو گئے کیونکہ سب کو ایک ایکول اپرچونٹی مل رہی تھی، یہاں پہ ایک فیئرنس ان کو نظر آئی اس فیصلے کے اندر۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت کے اندر یہ عدل انصاف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا، صرف نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے بھی۔
اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں آپ کو سیرت کے اندر. ایک خاتون انہوں نے چوری کر لی اور اس چوری میں لوگوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. فاطمہ بنت الاسود ان کا نام تھا اور وہ بڑے گھرانے کی تھی، ایلیٹ کلاس میں سے تھی. تو لوگوں نے کہا کہ تو بہت بڑے گھرانے کی ہیں، ایلیٹ کلاس کی ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بہت سنجیدگی سے فرمایا کہ انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان میں سے اگر کسی شریف زادے نے یعنی کسی بڑے سٹیٹس کے بندے نے چوری کر لی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور ان میں سے اگر کسی کمزور نے چوری کی تو اس پہ حد لگا دی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے. اسی لیے قومیں تباہ ہو گئیں. اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی رضی اللہ عنہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. یعنی کہ عدل انصاف ہر ایک کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امیر کے لیے ایک سیٹ آف رولز ہوں اور غریب کے لیے دوسرے سیٹ آف رولز ہوں. یہ اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں عدل انصاف کرنا، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا، اور بحیثیت جج بحیثیت قاضی کے نبی کریم علیہ السلام نے فیصلے فرمائے. اور مجرم سے نفرت نہیں کی، مجرم سے نفرت نہیں کی، جرم سے نفرت کی. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ایک بندے سے غلطی ہو جائے اور اس کے بعد جب اس کو سزا اس کے اوپر اس کو دے دی جائے تو کیا اس کو فار ایور اس سے نفرت کی جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. ایک شخص تھے مدینہ منورہ میں، ان سے زنا ہو گیا اور ان کو بالآخر ان کو بہت لمبا واقعہ ہے لیکن اس آخر میں ان کو رجم کی سزا سنا دی گئی. اور جب رجم کی اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام ان کو اگنور کرتے رہے، کیونکہ شریعت کی روح میں اقرار 4 دفعہ ہوتا ہے یا پھر گواہ موجود ہوں. 4 گواہ نہیں تھے. وہ جو شخص تھے وہ آ کے اقرار کر رہے تھے کہ مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگنور کر رہے تھے کہ مت آؤ تاکہ جب تک پورا ثبوت پیش نہیں ہو تو رجم نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اقرار کرتے ہی کیوں ہو؟ نہ کرو اقرار، توبہ کر لو بس. تو انہوں نے اقرار کیا اور جب پورے ثبوت ہو گئے تو آف کورس رجم دینا تھا بحیثیت قاضی کے. اس طرح کے 2 واقعات ہوئے. تو جب رجم کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ اب ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کریں، ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا پا لی، انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے کیے کی سزا پا لی، اب کیوں بری بات کرنی؟ یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی ما من وال یلی رعیتا من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ اکبر. کہ اگر کوئی شخص بھی، صحیح البخاری کی روایت ہے، کوئی بھی شخص جو کہ مسلمانوں کے جو امور ہوتے ہیں ان کے اوپر رولر بنایا جائے، ان کے اوپر حاکم بنایا جائے اور وہ اس حال میں مرے کہ اس نے بددیانتی کی ہو ان مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، ان کے ساتھ ناانصافی کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کو حرام کر دیں گے. اللہ اکبر. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو افیئرز دیے گئے مسلمانوں کے، اور جیسے میں نے کہا وہ گھر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک قبیلے میں بھی ہو سکتے ہیں اور کسی بھی لیول پہ ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، ڈس آنیسٹی کی، ان کو دھوکہ دیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. جو ایسا کرے گا اس حال میں مر جائے گا توبہ کیے بغیر، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے. تو پلیز ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ ہمارے پاس
لوگوں کے افیئرز ہوتے ہیں، کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ہوتے ہیں. تو پلیز ہمیں چاہیے کہ ہم جانبداری سے کام نہ لیں، ہم باعث نہ ہوں، پورے مسئلے کو سمجھیں اور جس کے حق میں جو آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ یہ سنت بھی ہے. اور سیکنڈلی قیامت میں اگر ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا تو مظلوم پکڑ لے گا ظالم کو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بہت نیک اعمال کر کے جائیں لیکن لوگوں پہ ہم نے ظلم کیا ہو اور ہمارے سارے نیک اعمال وہ مظلوم لے جائے. ایسا نہ ہو کہ محروم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@ARYdigital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم بیک. آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ انسانی اعضاء مثلاً بدن، چہرے وغیرہ کو خوبصورت بنانے کے لیے سرجری کرنا جائز ہے یا نہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ سرجری عیوب کو چھپانے کے لیے ہو، جو کسی حادثے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو یا کسی اور وجہ سے، تو ان عیبوں کو چھپانے کے لیے ہو. اسی طریقے سے اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہو اور سرجری سے اس کے بریسٹ کو نکال دیا گیا ہو تو اس کے اندر اگر کوئی آرٹیفیشل بریسٹ لگا دی جائے تو میں اس کو تھوڑا سا لمبا سوال ہے تو اس کو میں سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک جنرل اصول سمجھ لیں کہ جسم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے. یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جسم ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. اس کے اندر میری روح ہے. جسم جو ہے روح کے لیے ایک سواری کی حیثیت رکھتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے جسم کے اندر ایک فرشتے کے ذریعے اس کی روح اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد یہ انسان بنتا ہے. اس سے پہلے یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. پھر انسان اس دنیا میں آتا ہے، اپنا پورا وقت گزارتا ہے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ انسان کی روح اسی جسم سے نکال دی جاتی ہے اور یہ اس کے انتقال کا وقت ہوتا ہے. انتقال کہتے ہیں کسی چیز کو منتقل ہونے کو ہے، تو بیسیکلی روح منتقل ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس دنیا سے ایک اور عالم میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک لائف سائیکل ہے. اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ہمارے یہ جسم کو ریکریٹ کیا جائے گا دوبارہ سے، جہاں پہ بھی جس حال میں بھی یہ ہوگا، اور پھر روح کو اس کے اندر دوبارہ ڈالا جائے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا اور پھر جنت ہے یا اللہ محفوظ رکھے جہنم ہے. تو یہ جسم اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ ہمیں دنیا میں دیا ہے کیونکہ یہ روح کو اس کے اندر سوار کرنا تھا. اس پہ جیسے میں نے عرض کیا میرا اختیار نہیں ہے، یہ امانت اللہ نے دی ہے. تو چونکہ یہ اللہ کی امانت ہے تو امانت میں خیانت تو نہیں کی جا سکتی. تو اسی لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی ول میں لکھ جائیں کہ جی میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں اس کو دے دینا، میرے کان اس کو دے دینا، میرا دل اس کو دے دینا، میرے پھیپھڑے اس کو دے دینا، میرا جگر اس کو دے دینا، کیونکہ یہ میرا ہے ہی نہیں. اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں تو یہ وقتی طور پہ میرے پاس ہے. جیسے ایک رینٹل گاڑی ہوتی ہے، ہم اگر کہیں جائیں کسی ملک میں اور گاڑی رینٹ کریں تو جب تک گاڑی میرے پاس ہے میں اس کو چلا سکتا ہوں، جس سپیڈ پہ بھی چاہوں چلا سکتا ہوں. لیکن جب میرا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں واپس جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی میرا رینٹل کانٹریکٹ ختم ہو گیا، آج میں گاڑی واپس کر رہا ہوں لیکن گاڑی کا سٹیئرنگ اس کو دے دیں، گاڑی کے ویلز اس کو دے دیں وغیرہ وغیرہ. اب تو میرے پاس میرا اختیار جو وقتی طور پہ تھوڑا سا تھا بھی وہ بھی ختم ہو گیا. اسی طریقے سے جو میرا وقتی اختیار ہے اس جسم کے اوپر، جب میں زندہ ہوں تو موت کے بعد میں اس طرح کی وصیت نہیں کر سکتا. ول میں یہ نہیں لکھ سکتا کہ میں نے مرنے کے بعد یہ کر دیں یہ کر دیں، کیونکہ وہ جو امانت اللہ نے دی تھی، جو وقتی اختیار دیا تھا، وہ ختم ہو گیا، روح تو نکل گئی اس میں سے. تو اس امانت کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر فقہا نے 2 چیزیں لکھی ہیں کہ انسان اس جسم کے اندر جو چینجز کرتا ہے
وہ دو قسم کی ہیں. ایک کوئی اگر عیب ہو، کوئی ڈیفیکٹ ہو، اس کو دور کرنا، اور ایک ہے اس کو بیوٹیفائی کرنا. یعنی بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم بیوٹیفائی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ مجھے پسند نہیں ہے. مجھے ایسے ہونٹ پسند نہیں ہے، مجھے ایسی ناک پسند نہیں ہے. تو یہ بیوٹیفائی کرنا یہ ناشکری ہے، اور اس چیز کی ممانعت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسا مفہوم ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جو کہ اللہ کی تخلیق کو بدلے گا. یہ تو تخلیق، اللہ کی جو خلقت ہے، تخلیق ہے، اس کو بدلنا ہے. کہ صرف کہ جی مجھے اپنی ناک اور اپنے ہونٹ پسند نہیں ہے تو اپنے ناک ہونٹ بدل دو، یا وغیرہ وغیرہ. اسی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بریسٹ انلارجمنٹ آ جاتی ہے وغیرہ. تو یہ صرف بیوٹیفیکیشن کے لیے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو عیب ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں فار ایگزامپل، رائٹ. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ عیب کو دور کرنا جائز ہے، اور اس کی دلیل احادیث مبارکہ سے لیتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جنگ کے اندر ناک، ان کو تلوار لگی اور ان کا ناک جو ہے وہ کٹ گیا. اب ظاہری بات ہے بغیر ناک کے انسان کو عیبدار ہو جاتا ہے، اس کی شکل صورت بگڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے کو ایک بہت بہترین طریقے سے بنایا. تو ناک کٹ جانا انسان کے چہرے میں خوبصورتی کو ختم کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ، اس زمانے میں ظاہری بات ہے میڈیکل پروسیجرز اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں تھے، لیکن ایک آرٹ تھا اس زمانے میں کہ کوئی اگر اس جسم کا کٹ جاتا تھا جنگ میں یا کسی وجہ سے، تو چاندی کے، سلور کے وہ آرگنز بنا لیتے تھے. تو ان کو حکم دیا کہ وہ چاندی کا بنا لیں. اور چاندی اس لیے کیونکہ گولڈ اینڈ سلور کے اندر انفیکشن نہیں ہوتی ہے، خاص طور پہ گولڈ کے اندر انفیکشن نہیں ہوتی ہے. لیکن اینی وے پہلے چاندی کا بنایا، تو چاندی میں واقعی میں تھوڑی سی اس کے اندر کوئی انفیکشن سی ہو گئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایز این ایکسیپشنل رول ان کو فرمایا کہ آپ سونے کا ناک بنوا لیں، تو تاکہ جسم کے اندر وہ جو عیب ہے وہ دور ہو جائے. تو اس حدیث مبارکہ کی دلیل میں فقہا نے یہ لکھا کہ عیب دور کیا جا سکتا ہے. انگلیاں جوڑی ہوں اس کو سرجری کے ذریعے کٹوایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر دانت جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں تو ان کو الائن کرایا جا سکتا ہے. ڈیفیکٹ دور کرانے کے لیے ان کو الائن کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اور چیزیں ہوں جو کہ عیب ہوں. اور جو آپ نے سوال کیا کسی کو بریسٹ کینسر تھا اور ان کی سرجری میں بریسٹ ریموول ہوا، تو پھر اس کو بھی جو آرٹیفیشل طریقے سے اس گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک عیب ہے، یہ ایک نسوانی عیب ہے وغیرہ وغیرہ. تو بس ایز لانگ ایز اس پرنسپل کو یاد رکھیں کہ عیب کو دور کرنے کے لیے، ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لیے سرجری کرائی جا سکتی ہے، لیکن صرف بیوٹیفیکیشن کے لیے، صرف خوبصورتی کے لیے، کیونکہ انسان کو پسند نہیں ہے اپنی چیزیں، تو اس کے لیے سرجری کرانا، اس کے لیے اس وہ سارے پروسیجر سے گزرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور میں نے آپ کو اس کے دلائل دے دیے قرآن اور حدیث سے. اس کے علاوہ بلا وجہ سرجری سے گزرنا بھی انسان اپنے آپ کو پین میں ڈالتا ہے. تو اس کا بھی خیال کریں کہ جب تک ایبسلیوٹ نیسیسٹی نہ ہو تو اپنے آپ کو تکلیف میں بلا وجہ ڈالنا بھی یہ بھی بہت مناسب نہیں ہے. اور ایک بات جو میں نے پہلے کر دی کہ انسان موت کے بعد اپنی ول کے اندر، اپنی وصیت کے اندر یہ نہیں لکھوا سکتا کہ جی میرے جسم کے اعضاء لوگوں کو دے دیے جائیں. البتہ ایک ایکسیپشن جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے کہ چونکہ زندگی میں وقتی طور پہ اللہ نے اختیار دیا ہے، وقتی مالک بنایا ہے، ایک رینٹ پہ ہے ہمارا جسم، تو اتنا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے، کسی دوسرے انسان کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ کے جسم کے کسی اعضاء سے اس بندے کی جان بچ سکتی ہے، اور چونکہ آپ وقتی مالک بھی ہیں اس کے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ چونکہ میں مالک ہوں تو میں اپنے جسم کے اعضاء کسی اور کو ڈونیٹ کر کے اس کی جان بچا سکوں. شریعت میں جان بچانے کا حکم بہت
سختی سے آیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ اگر کسی شخص کوئی بھوک سے مر رہا ہے مثال کے طور پہ، اور اس کے پاس کوئی کھانا میسر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سور کھائے، اور اس کے پاس کچھ پینے کو نہیں ہے اور وہ پیاس سے مر رہا ہے اور اس کے پاس صرف شراب ہے، تو اس وقتی ضرورت کے تحت اپنی جان بچانے کے لیے وہ اتنا سور کھا لے کہ جان بچ جائے، مزے کے لیے نہیں، اور اتنی شراب پی لے کہ وہ اس کی جان بچ جائے، مزے کے لیے نہیں، اور جب اس کے علاوہ نہیں، ظاہری بات ہے سور بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، اور یہ دونوں اکبر الکبائر میں سے ہے، جو کبیرہ گناہ ہے اس میں بھی ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ تو جان بچانا کی بہت اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ تو اگر کسی کو فار ایگزامپل کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا اور اس کو ڈاکٹرز کہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کرنی ہے، کسی کا خون چاہیے، تو آپ اپنا خون اس کو دے سکتے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے آپ کو وقتی طور پہ مالک بنایا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ چیز کا خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے، تو اتنا خون دے سکیں جس میں آپ کی جان بھی محفوظ رہے اور اس کو فائدہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے کسی کے گردے فیل ہو گئے، دونوں گردے فیل ہو گئے، تو اگر ڈاکٹرز کہیں کہ آپ کو کڈنی ریپلیسمنٹ کرنی ہے، تو پھر جو بھی جس کی بھی کڈنی میچ کرتی ہے، تو ایک بندہ جو ہے اپنی 2 کڈنیز میں سے ایک کڈنی ایک گردہ اس کو دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسے بنائی ہے کہ بندہ ایک گردے کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، تو اپنا ایک گردہ اس کو دے دیں تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ تو یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت ہے، اس کی 2 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ کہ اس کی جان بچا رہے ہیں، نمبر 2 کہ چونکہ آپ کی جان کو بھی اس میں خطرہ نہیں ہے، اور اس لیے کیونکہ آپ وقتی طور پہ کسی حد تک اپنے جسم کے مالک زندگی کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم سوال ہے یہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس سوال کا، لیکن اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنا، زندگی کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سوالات بھی کرتے رہیے دین فطرت @ARYdigital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔